پھر اس ملک کو میں کہتا ہوں کہ اس ملک کا نام امیجیٹلی بدلا جائے، اسٹیٹ آف سلیوز کا اسے خطاب دیا جائے کہ یہ غلاموں کی ریاست ہے. بس ٹھیک ہے. احتائی ریل ہوتی اس رزق کے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. ان کتابوں کو جہاں جہاں یہ شعر لکھے ہوئے ہیں دفنا دیا جائے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اور اسی صورتحال سے ایڈریس کرنے کے لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ کوئی کسی ایک پولیٹیکل جماعت کی فیور میں نہیں ہے، یہ اوورآل ایک نیوٹرل بندہ ہو کے بندہ سوچے تو پھر نیوٹرل ہونے کے بعد، کیونکہ نیوٹرل ہونے کے بعد آپ کو اچھائی یا برائی میں سے ایک کو چوز کرنا پڑتا ہے. نیوٹرل انسان ساری زندگی نہیں رہ سکتا. تو نیوٹرل ہونے کے بعد آپ کا دل کون سی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں بلکہ اس کردار کو جو آج چل رہا ہے اس میں سے کس کو سپورٹ کرنے کو دل کرتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب سے منقول ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو اور دونوں طرف جنگ چھڑی ہوئی ہو کہ کون سا ایماندار لیڈر ہے، کون سا کردار ایسا ہے جس کو سپورٹ کرنا چاہیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کفر کے تیر کس کی طرف زیادہ چل رہے ہیں، کس کی طرف سب صدائیں چل رہی ہیں کہ یہ بندہ کرپٹ ہے، اس بندے نے اس ملک کو خراب کر دیا. اور عین اسی وقت چل رہی ہیں جب ملک میں بیرونی مداخلت کے ثبوت پائے جاتے ہیں. جب ایک بندے کو کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آؤ میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں. جب ثبوت دیکھنے کی باری آتی ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ثبوت نہیں دیکھتے، بس آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ کہاں کی اخلاقیات ہیں؟ یہ کس طرح کا ماحول ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس طوطا ہے، دوسرے بندے کہتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں طوطا ہے میرے پاس، آئے میں آپ کو طوطا دکھاتا ہوں. وہ طوطا دیکھتے ہی نہیں. طوطا دیکھتے بغیر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس طوطا ہے ہی نہیں. ایک خط آ گیا ہے ملک میں، حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر وہ جعلی ہے تو ہم خود حکومت کے خلاف کھڑے ہوں گے. پھر اپوزیشن کا بیانیہ ٹھیک ہے کہ مہنگائی ہے، واقعی ہے، ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن بات یہ آتی ہے کہ اگر ایک امریکہ جیسا ملک آپ کی مداخلت کر رہا ہے ملک میں، تو پھر مہنگائی ابھی وہ پرائمری ایشو نہیں ہے، وہ سیکنڈری ایشو ہے. ابھی آپ جو پرائمری ایشو ہے، ایک ملک آپ کے خلاف مداخلت کر رہا ہے اور آپ چپ کر کے تماشائی بنے بیٹھے ہیں. بلکہ سوشل میڈیا پر تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خواجہ آصف صاحب اگلے دن صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، امریکہ ہماری امداد بند کر سکتے ہیں، امریکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں چھوڑے گا کہ ہم تیل خرید کر سکیں. یہ کیا سامنے ہو رہا ہے؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر جنگوں کا دور ہوتا تھا اور ساز و سامان نہ بھی ہوتا تھا تو وہ گھوڑوں کو ایسے دوڑاتے تھے کہ گرد و غبار اڑتی تھی اور دشمن پر سارا پریشر ہیوی ہو جاتا تھا کہ ہمارے پاس اور بھی سامان ہے پڑا. آج وہ ایک بندہ ہمارے ملک میں مداخلت کر رہا ہے اور وہ گن گانے میں مصروف ہے ان کے قطع نظر ان کے کہ جو ابھی سامنے آیا ہے کہ ان سب نے ملاقاتیں بھی کی ہیں اس ملک کے ساتھ. تو آخر خدا کو جان دینی ہے، کوئی 65-70 سال سب کی عمر ہو گئی ہے، ویسے بھی زندگی موت کا کسی کا پتہ نہیں ہے. تو ہم ایک اس ملک کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اور ہم اپنے ملک میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے آپ عمران خان کی سپورٹ نہ کریں، کون کہتے ہیں آپ عمران خان کی سپورٹ کریں، لیکن مرکزی کردار دیکھیں آپ اس وقت. اگر یہ کردار نواز شریف ہوتا تو ہم ضرور اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اس کے خلاف کھڑے ہوتے، اس ملک کے خلاف جو دھمکیاں دے رہا ہے. اور مزے کی بات بھی ہے کہ ویسے ایک پاکستانیوں کے لیے اعزاز کی بات بھی ہے کہ کل تک وہ ملک جس کو سب صفائیاں دیتے تھے، آج وہ ملک ہمیں صفائیاں دے رہا ہے خط بھیجنے کے بعد کہ ہم مداخلت نہیں کر رہے، کہ امریکہ کوئی پاکستان میں مداخلت نہیں کرنا. تو یہ عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے. اس وقت ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کردار کے لیے نکلے جس کردار کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. اگر عمران خان کی زندگی میں اینالائز کیا جائے، ٹھیک ہے مہنگائی کو چھوڑیں آپ، ایک OIC کی کانفرنس نہیں ہوئی، اس نے انڈیپینڈنٹ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کی بات نہیں کی. یہ پہلے کس نے بات کی تھی؟ جس نے پہلے بات کی تھی اس کا دھڑن تختہ نکل گیا تھا. آج وقت بنتا ہے کہ ہم سٹینڈ لیں
اسلام فوبیا کے خلاف جس نے جنگ لڑی، جس شخص نے جنگ لڑی، اپنا سب کچھ، جس کے پاس اللہ نے سب کچھ اسے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے میں اب اس کی فیور میں جا رہا ہوں، لیکن فیور میں جانے سے قطعی نظر آپ کردار کو پہچانیں کہ کون سا کردار ہے جس کے لیے آپ کو کھڑے ہونا چاہیے۔ کیا یہ تین پارٹیاں جو مہنگائی کے بیانیاں لے کر اکٹھی ہوئی ہیں، کیا ان کے پاس حل ہے؟ اگر حل بھی ہے تو پھر اس ملک کو میں کہتا ہوں کہ اس ملک کا نام امیجیٹلی بدلا جائے، اسٹیٹ آف سلیوز کا اسے خطاب دیا جائے کہ یہ غلاموں کی ریاست ہے، بس ٹھیک ہے۔ احتائی ریل ہوتی اس رزق کے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، ان کتابوں کو جہاں جہاں یہ شعر لکھے ہوئے ہیں دفنا دیا جائے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس روٹی ہے، بس روٹی کو آپ تھامے رکھیں تو پھر ختم ہے بات۔ اور حیرت کی بات ہے کہ وہ جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں کہ جن کے آباء و اجداد ان کے خلاف لڑے شہید ہوئے، اور وہ بھی ادھر جا کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ بلکہ کیا بات کریں، اب ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کو پہچانے، کیونکہ میرا مقصد بھی نہیں ہے کہ میں ایسے ویڈیو بناؤں لیکن اس کا مطلب ہمارے ملک کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جو شخص جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرے۔ آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہے، آج امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔